زبانیں لڑکھڑا جائیں, کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں. اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ ہم نبی کی توہین کے معاملے میں حساس ہیں. حساس نہیں ہیں آپ, بے وقوف ہیں, جذباتی ہیں. اتنے جذباتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی جلدی فتویٰ نہیں لگاتے تھے. آپ تو موقع دیتے تھے سامنے والے کو. سیرت میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. توبہ کا دروازہ بھی آپ نے کھول کے رکھا, توبہ کا آپشن بھی رکھا. کوئی اپنی بات سے رجوع کرنا چاہے اس کو آپ, عمل زیرو ہے, عمل کیا ہے؟ زیرو. نبی کے نام پہ لڑوا دو, مروا دو, بم پھوڑ دو, مار دو, کوٹ دو, پیٹ دو. یہ چیز, یہ نعرے مارکیٹ میں چل رہے ہیں, روڈ بلاک ہو رہے ہیں. ایک پیغمبر کی یہ تعلیمات ہیں کہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اتنی آرام سے کہ کسی سوتے ہوئے کی آنکھ نہ کھلے. فرمایا راستے سے جس نے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. یہاں راستے میں تکلیف دہ چیزیں نبی کے نام پہ ڈالی جا رہی ہیں. کئی کئی دنوں تک روڈ بلاک, آنے جانے والوں کے لیے ٹینشن, حکمرانوں کو گالیاں دینا نام لے لے کے. اس کو بھی ایک بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یار بڑا کیا ہے, بہادر آدمی ہے. بہادر ہو تو سعودی عرب میں یہ کر کے دکھاؤ. پاکستان میں ممبر پہ بیٹھ کے کسی بھی حاکم کا, وزیر اعظم یا کوئی بھی ہو, چیف آف آرمی ہو گیا, کوئی بھی ہو گیا, اس کا نام لے کے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور عوام واہ 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 واہ. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ تیرے اس برا بھلا کہنے سے معاشرے میں اصلاح کا عنصر کتنا ہے. تو سامنے بیٹھ کے کہہ لیتا نا, اور سامنے بھی چھپڑ میں بیٹھ کے کہتا. سامنے بھی جب کیمرہ آن, ہم نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ وزیر اعظم یا کوئی بھی بڑی لیول کا آدمی ہوگا نا, جب کیمرہ آن ہے تو منہ پڑ چیخ رہے ہوں گے اس کے سامنے, تو ایسا ہے تاکہ شاباش ملے, واہ بھائی مرد قلندر ہے, بہادر ہے. اصلاح کا عنصر نہیں ہوتا, اصلاح کا عنصر نہیں ہے کہ یہ کہہ کے آپ نے معاشرے میں اصلاح کیا کر لی ہے. جب بھی نصیحت ہوتی ہے نام لے کے گالیاں دینے سے ہوتی ہے, یہ چھپڑ میں محبت سے ہدیہ دے کے ہوتی ہے. بولو نا. اگر کوئی کسی حاکم کو ہدیہ دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, اس پر حکمرانوں کا پٹھو, اس پر کیا لگے گا الزام؟ حکمرانوں کا پٹھو ہے یہ. حالانکہ وہ اصلاح کر رہا ہے, ہدیہ لے بھی نہیں رہا, دے رہا ہے, دینے والا پٹھو ہو گیا بھائی. میں جو بھی یہاں بیٹھ کے حکمرانوں کا نام لے لے کے گالیاں دیتا ہے نا, میں اس سے کہتا ہوں کہ سعودی عرب میں یہ کام کرو, پھر بہادری کا پتہ چلے گا. وہاں تو سارے بادشاہ کے فضائل چل رہے ہیں. تو یہاں کیونکہ آزادی بہت ہے نا. امریکہ میں کتا تھا نا, پاکستان آ رہا تھا, امریکی کتوں نے بولا تو کیوں جا رہا ہے, یہاں تجھے اتنا نہلا دھو کے تیرے گلے میں لاکٹ پہنایا جاتا ہے, جو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ تیرے سامنے کتا لگ رہا ہوتا ہے, تو اتنا خوبصورت تیرے حقوق ہیں یہاں پہ, تجھے وراثت میں حصہ ملتا ہے, تو پاکستان کیوں جا رہا ہے؟ وہاں کتوں کا حال دیکھا نہیں ہے کیا حال ہے؟ یہاں کتے گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں, کتا بھی مر رہا ہے, بندہ بھی مر رہا ہے ساتھ میں, لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. 6 مہینے بعد بندہ مرتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کتے کے کاٹنے سے مرا ہے, یہ کیوں مرا ہے, یہ الزام بھی نہیں آتا. تو کتے کو امریکہ کے کتے نے سمجھایا, دیکھ یہاں نہیں جا. تو اس نے کہا دیکھو پاکستان میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن بھونکنے کی جو آزادی وہاں پر ہے وہ امریکہ میں نہیں. تو یہاں یوٹیوب پہ بھی جو مرضی پھینکتے رہو, ممبر پہ بھی جو مرضی پھینکتے رہو, لوگ لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہیں بیٹھے ہوئے لوگ لپیٹنے کے لیے. دیکھو ہمیشہ ان لوگوں کو پسند کریں, ان کو فالو کریں جو معاشرے میں اصلاح کر رہے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حکمرانوں سے ملتے ہیں, نواز شریف سے بھی ملے ہیں, عمران خان سے بھی ملے ہیں. کیا خیال ہے؟ جب نواز شریف سے ملے تھے تو مسلم لیگ کے حامیوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. عمران خان سے ملے ہیں تو مسلم لیگ کے حامیوں میں سب نہیں, بہت سے لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ حکومت کے پٹھو ہیں معاذ اللہ.
بھائی جس حکمت سے وہ نواز شریف سے ملے تھے اسی حکمت سے کس سے مل رہے ہیں؟ عمران خان سے مل رہے ہیں. آپ کسی کی اصلاح محبت سے کر سکتے ہیں نا. میں اگر یہاں بیٹھ کے کسی حاکم کا نام لے کے گالی دے دوں, کل میں اس کا سامنا کر سکتا ہوں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ کل مجھے کوئی اصلاح کرنی ہوئی, میں جا کے بیٹھ گیا ہوں اور میں سمجھ گیا کہ تم ہمیں تو ممبر پر, جنرل مشرف کو ایک مولانا صاحب نے بولا قادیانی ہے یہ. بعد میں ان کی مولانا صاحب کی جنرل مشرف سے ملاقات ہوئی. جنرل مشرف نے بولا آپ نے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ, میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں, آپ نے مجھے قادیانی کس دلیل کی بیس پہ بولا ہے؟ وہ اتنا شرمندہ ہوا ہے نا جو وہاں لوگوں نے بتایا تھا. ہمیں جنرل مشرف سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, مشرف نے بہت سارے کام الٹے کیے ہیں, بہت سارے الٹے کام کر کے گئے, لیکن قادیانی نہیں تھا. یہ الزام جو لگا دیا نا. اب دیکھو کوئی آدمی اگر جنرل مشرف کے دور میں جنرل مشرف پہ پالیسیوں سے اختلاف کرے نا, اس کو لوگ لائک نہیں کریں گے. جب تک کوئی ایٹم بم نہ گراؤ نا, بہت بڑا الزام نہ لگاؤ, لوگ سنتے نہیں ہیں آپ کی بات. تو معاشرے میں جو لوگ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں, جو سنجیدہ مزاج لوگ ہیں, ان کو فالو کرنا چاہیے, جذباتیت کو فالو نہیں کرنا چاہیے. دیکھو جذبات وقتی طور پہ بہت اچھے لگتے ہیں, انجام اس کا بہت برا ہوتا ہے. ایک بڑے عالم نے فتویٰ دیا کہ جو گستاخ رسول ہے اس کو خود قتل نہ کریں, عدالت میں کیس لے کر جائیں. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا دیکھو یہ مولوی لوگ حکومت کے پٹھو, یہ کہہ رہے ہیں خود قتل نہ کرو. ان مولویوں کو چاہیے کہ سمجھائیں کہ گستاخ رسول کو خود سے قتل کرنا ہماری سعادت ہے. میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ چونکہ مارکیٹ میں ہیں نہیں نا, ان نہیں ہوئے, آپ کی جس دن ممبر پہ زبان لڑکھڑائی غلطی سے, آپ کی نیت گستاخی کی نہ ہو, اور جب لوگ اور ٹارچر کریں اور آپ کے جان کے دشمن ہوں گے نا, تو پھر آپ بولو گے ان مفتی صاحب نے فتویٰ صحیح دیا تھا. کہ یہ کام کس کا ہے؟ بولو, عدالت کا کام ہے. گستاخی کے نام پہ تقریباً 50% بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, بے گناہ لوگ. آپ کی اپنی ذاتی دشمنی تھی, اس سے کوئی ایسا کام کروا لیا, اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے اس عمل کو لوگ گستاخی پہ لے کے جائیں گے, اور کیس بنا کے کیا کر دیا. اس کیس میں زیادہ تر مولوی ٹائپ کے لوگ جیلوں کے اندر ہیں, جو ہمیشہ نبی کا دفاع کرتے رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جس ملک میں یہ جذباتیت ہو, آپ اس میں قانون عوام کے ہاتھ میں دے دیں, تو یہ نعرہ لگے گا بہت اچھا کہ جو گستاخی کرے اڑا دو, پھوڑ دو, توڑ دو. یہ نعرہ دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا, لیکن جب خود پہ بھگتیں گے نا, پھر آپ کہیں گے یار جس مفتی نے کہا تھا نا یہ عدالت کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے, صحیح کہا تھا اس